پھر میں اسے سال لے کر سردار کے پاس پہنچا۔ سردار کے برابر میں جنگلی پھولوں کا ہار تھامے لاشا کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں محبت کے دیے جگمگا رہے تھے۔ وہ ہار پہنانے جب آگے بڑھی تو میں نے اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر رخ موڑ دیا اور اس کے ہاتھوں کے ذریعے وہ ہار لاتوشا کے گلے میں پہنا دیا۔ میری اس حرکت پر سب حیران ہو گئے۔ لاشا کی آنکھوں میں کرب سمٹ آیا۔ اس کے چہرے پر بدمزگی کے آثار دیکھتے ہی میں نے کہا، لاشا تیرے لائق میں نہیں ہوں، تو بہادر باپ کی بیٹی ہے، تیرے لائق یہی جوان مرد ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر لاتوشا کے ہاتھ میں دے دیا اور پھر بولا، تو میری بیوی نہیں بہن بنے گی، آج سے تو میری بہن ہے اور میں تیرا بھائی ہوں۔ میری باتوں کا سردار پر خاصا اثر پڑا۔ اس نے بڑھ کر مجھے سینے سے لگا لیا اور پھر اس نے میرے الفاظ کا ترجمہ کر دیا۔ میں نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا کہ میری جیت سے کئی چیزوں پر مردنی چھا گئی ہے، لیکن میرا جواب سنتے ہی وہ چہرے بھی کھل اٹھے تھے۔ تہذیب و تمدن کی روشنی سے ناآشنا، پتوں اور کھالوں سے سطر پوشی کرنے والے شہر سے میلوں میل دور، دشوار گزار پہاڑوں اور جنگلوں کے پار اس چھوٹی سی بستی کے لوگ میرے فیصلے پر خوشی کے اظہار میں بے تحاشا اچھل کود رہے تھے۔ سردار نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، بہادر انسان، تو نے اتنا بڑا منصب کیوں ٹھکرا دیا؟ بہتا ہوا پانی، اڑتا ہوا پنچھی اور چلتا ہوا مسافر کبھی اپنا نہیں ہوتا۔ میں بھی مسافر ہوں، مجھ پر اتنا بھروسہ نہ کریں، میرے بارے میں تو آپ لوگ کچھ بھی نہیں جانتے۔ میں برا آدمی بھی تو ہو سکتا ہوں۔ نہیں بیٹا، تم برے آدمی نہیں ہو، اگر برے ہوتے تو اتنا بڑا فیصلہ نہیں کرتے، سرداری کو نہیں ٹھکراتے۔ برے آدمی تو ادھر آنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیتے ہیں، یہاں سے ہاتھی چراتے ہیں، خوشبودار لکڑی جسے وہ سندل کہتے ہیں اسے چراتے ہیں، کستوری ہلنی چراتے ہیں، اور پتھر کا پسینہ جسے وہ سلاجید کہتے ہیں وہ بھی چراتے ہیں۔ برے آدمی کو لالچ دینے والی بہت ساری چیزیں ہیں یہاں، سردار نے کہا۔ آپ نے مجھے اچھا آدمی کہا، یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، امید ہے میری اس جسارت کو معاف کریں گے۔ پھر میں نے لاتوشا کی جانب مڑ کر کہا، میرے متا تم بھی مجھے معاف کر دینا، اور پھر میں لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا واپس اپنی جھگی کی طرف چل پڑا۔ دوسرے دن صبح صبح لاتوشا پہنچ گیا۔ اس نے ٹوٹی پھوٹی بنگلہ میں کہا، متا تم نے مجھ پر جو احسان کیا ہے اس کا بدلہ تمہیں ادا نہیں کر سکتا، اپنی دوستی کے نام پر میں تمہیں ایک فن سکھا رہا ہوں۔ کون سا فن؟ میں نے پوچھا۔ آؤ میرے ساتھ، کہتے ہوئے وہ آگے بڑھ گیا۔ مجھے اپنے ساتھ لے کر وہ کافی دور نکل گیا ہے۔ ایک جگہ رک کر اس نے کہا، اب تم میرے ہاتھوں کی حرکت کو غور سے دیکھو، اور پھر اس نے مٹی کے ایک چھوٹے سے ٹیلے کو نیزے سے کھودنا شروع کر دیا۔ ٹیلے کی رنگت بتا رہی تھی کہ وہ سانپوں کی باہنی ہے۔ میرا اندازہ غلط نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر میں پھنکارتا ہوا ایک سانپ نکل آیا۔ ہوشیار، میرے ہاتھ کی حرکت کو بغور دیکھنا، کہتے ہوئے لاتوشا نے سانپ کی دم پکڑ کر مخصوص انداز میں جھٹکا دیا۔ سوکھے پتے کی جرجراہٹ جیسی آواز ابری اور سانپ بے حس و حرکت ہو گیا۔ لاتوشا نے فتح مندانہ انداز میں کہکہا لگایا اور دم چھوڑ دی، لیکن سانپ اسی طرح پڑا رہا۔ اگر اس کی لپلپاتی زبان باہر نہ نکل رہی ہوتی تو میں اسے مردہ سمجھ لیتا۔ اب یہ کینچوے سے بھی بدتر تھا، اس کی ساری ہڈیاں جوڑ سے الگ ہو گئی تھی۔ اچھا، میں نے حیرت سے کہا، پھر ایک بار دیکھو۔ کہتے ہوئے اس نے باہنی کے سوراخ میں پھر ایک پتلی سی شاخ داخل کی۔ ایک اور سانپ نکل آیا۔ اس نے پھر اسی مخصوص انداز میں دم پکڑ کر جھٹکا دیا، وہ بھی کینچوے میں بدل گیا۔ اب تم کوشش کرو، کہتے ہوئے اس نے باہنی کو چھیڑا۔ ایک بار کئی سانپ پھکارتے ہوئے نکل آئے۔ تجسس میرے بھی دل میں تھا۔ آزمانے کے لیے میں نے ایک سانپ کی دم پکڑی۔ دم پکڑتے ہی سانپ نے کلا بازی کھائی اور اس کا منہ میرے ہاتھ سے چند انچ کے فاصلے پر آ گیا۔ میں نے گھبرا کر جھٹکا دیا، چرمر کی آواز ابری اور وہ جھول گیا۔ اگر ایک سیکنڈ کی بھی دیر ہو جاتی تو یاروں میری کہانی اس جنگل میں ختم ہو جاتی۔ موت کو اتنے نزدیک سے لوٹتے دیکھ کر میرے مساموں نے پسینہ اگلنا شروع کر دیا۔ بہت خوب، لیکن پھرتی کی ضرورت ہے، لاتوشا نے کہا۔ میں پھر سانپ کو باہر نکال رہا ہوں، اس بار اتنی دیر مت کرنا، دم پکڑتے ہی جھٹکا دے دینا۔ مجھے سانپ پکڑنے کا شوق تو تھا نہیں، پھر بھی میں نے اس کا دل رکھنے کے لیے حامی بھر لی۔ اس نے ایک کے بعد دیگرے کئی سانپ نکالے اور میں نے انہیں ناکارہ بنا دیا۔ میری پھرتی دیکھ کر اس نے کہا، میتا تم تو مجھ سے بھی آگے نکل گئے ہو۔ ہم دونوں باتیں کر ہی رہے تھے کہ مغربی سمت کی جھاڑیوں میں زلزلہ سا آ گیا۔ ہم دونوں نے بیک وقت مڑ کر دیکھا اور دائیں بائیں اچھل کر ہٹ گئے۔ اگر ذرا سی بھی دیر ہو جاتی تو سارا قصہ ہی ختم ہو جاتا۔ وہ ایک مست ارنا بھینسا تھا جو ہم دونوں کو سینگوں پر اچھالنے کے لیے دوڑا تھا۔ ہم دونوں کو نشانے سے ہٹتے دیکھ کر وہ پھر پلٹا تھا کہ لاتوشا نے اچھل کر پوری قوت سے اس کے پیٹ میں گھونسا مارا۔ بھینسا مجھے چھوڑ کر اس کی جانب لپکا۔ میں نے بھی لاتوشا کی تقلید کی اور پوری قوت سے اس کی پچھلی جانگ پر گھونسا مارا۔ گھونسا کھاتے ہی وہ پھر پلٹ پڑا۔ لاتوشا نے موقع سے فائدہ اٹھا کر ایک گھونسا اور جڑ دیا۔ بھینسا پاگل ہوا تھا، کبھی میری جانب لپکتا اور کبھی اس کی جانب لپکتا، کیونکہ ہم دونوں اس کی مزاج پرسی کر رہے تھے۔ کبھی وہ اچھل کر گھونسا مارتا اور کبھی میں۔ اسی درمیان مجھے موقع مل گیا۔
اور میں نے ایک زبردست قسم کا گھونسا اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان دے مارا۔ وہ ڈگراتا ہوا بیٹھ گیا۔ لاتوشا نے موقع کو غنیمت جان کر اس کے پیٹ پر تابڑ توڑ گھونسے جڑ دیے۔ بھینسا زمین پر گر گیا۔ وہ جان کنی میں مبتلا تھا کہ میں نے اس کی ایک ٹانگ پکڑ کر مخصوص انداز میں جھٹکا دیا۔ کڑکڑاہٹ کی آواز ابھری اور اس کے سارے جوڑ کھل گئے۔ ارے، لاتوشا نے تعجب بھرے لہجے میں کہا، تم نے سانپ والا داؤ اس پر آزما لیا؟ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اور کوئی راستہ بھی تو نہیں تھا۔ اگر اسے یوں ہی چھوڑ دیتے تو یہ پیچھا کر سکتا تھا۔ چلو اب واپس چلتے ہیں، کہتے ہوئے وہ آگے بڑھ گیا۔ لیکن یار کیوں نہ اسے لیے چلیں؟ اس کا گوشت کافی ذائقے دار ہوتا ہے۔ ہم لوگ ماंس نہیں کھاتے۔ ارے گوشت نہیں کھاتے ہو؟ میں نے حیرت سے کہا۔ ہاں، ماंس کھانے سے دیوتا روٹھ جاتے ہیں، ان کو ناراض کرنے سے تباہی آتی ہے۔ اس نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ مجھے پتا تھا کہ چٹاگانگ کے جنگلوں میں چمکا قبائل آباد ہیں جو بدھ مذہب کے پیروکار ہیں، لیکن اس دور افتادہ بستی میں بھی بدھ مذہب کا اثر ہے۔ اس پر مجھے تعجب نہیں تھا۔ ماحول کا کچھ نہ کچھ اثر پڑنا ضروری تھا۔ جس طرح برِ صغیر کے مسلمان ہندو نہ ہوتے ہوئے بھی اہل ہند کے رنگ میں رنگے ہیں، شادی بیاہ کی رسمیں ہیں یا تہوار منانے کا طریقہ، ماحول نے خاصا اثر ڈالا ہے۔ جب ایک مکمل دین کے ماننے والے ماحول کا اثر قبول کر لیتے ہیں تو یہ بیچارے کس شمار قطار میں ہیں۔ میں اسی نہج پر سوچتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا کہ لاتوشا نے مجھے دھکا دیا۔ میں لڑکھڑا گیا۔ اس نے مجھے پھرتی سے نیچے لٹا دیا۔ اس حرکت پر میرے اندر کا درندہ جاگ پڑا۔ میں نے لیٹے لیٹے ہاتھ گھمایا، چٹاک کی آواز ابھری اور اس کے گال پر میری انگلیوں کی چھاپ پڑ گئی، لیکن اس نے جوابی حملہ نہیں کیا۔ گال سہلاتے ہوئے سرگوشی میں کہا، بہت زبردست خطرہ ہے، خاموشی سے لیٹے رہو۔ کیا کوئی دشمن ہے؟ میں نے دبے دبے لہجے میں پوچھا۔ وہ دیکھو ادھر۔ اس نے پھر زیر لب سرگوشی کی۔ میں نے اشارے کی سمت نظریں اٹھا دی۔ اس منظر کو دیکھتے ہی میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اتنا عجیب و غریب منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ 12-15 فٹ کا اجگر سانپ سرسراتا ہوا ندی کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس اجگر کے جسم کا قطر 1-1.5 فٹ سے کم نہ ہوگا اور اس کا رنگ سیاہی مائل تھا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس کے سر پر 5-6 انچ کا سرخی مائل سینگ تھا جو کبھی دائیں مڑ جاتا اور کبھی بائیں۔ میں اسی سینگ پر نظریں جمائے ہوا تھا کہ میرے دماغ کو ایک اور جھٹکا لگا۔ اجگر کچھ اور قریب آ گیا، اس لیے سینگ کی ماہیت سمجھ میں آ گئی۔ وہ دراصل سینگ نہیں تھا، اجگر کے سر پر ایک اور سانپ کھڑا تھا۔ 6-7 انچ کا وہ سانپ دم کے سہارے سیدھا کھڑا تھا۔ اس کا رنگ سرخی مائل نہیں، گہرا سرخ تھا، خون کی مانند سرخ، اور منہ شب تار کی مانند سیاہ تھا۔ میں اس عجیب و غریب ماسوار سانپ کو دیکھ رہا تھا کہ اجگر رک گیا۔ مجھے ایسا لگا گویا اس نے ہم دونوں کی بدن کی بو سونگھ لی ہے۔ سرخ سانپ بھی چرخی کی مانند گھومنے لگا تھا۔ میتا اس نے ہماری بو پالی ہے، لاتوشا نے کہا۔ یہ ہے کیا بلا؟ میں نے تو لاتوشا کی تقلید میں سرگوشی کی۔ یہ موئی سرپ ہے، سانپوں کا راجا کہا جاتا ہے اسے۔ یہ اڑ کر پیشانی پر ڈستا ہے، اس کا ڈسا پانی تک نہیں مانگتا۔ آپ نے بہولا رانی کا نام سنا ہے؟ بہولا رانی یہ کون تھی؟ ایک سوداگر تھا، نام تھا اس کا چاندو سوداگر۔ وہ شیو بھگوان کا پجاری تھا۔ اس نے سانپوں کی رانی ویشٹری کی پوجا کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ویشٹری نے بطور سزا اس کے 6 بیٹوں کو ڈسوایا۔ 7ویں بیٹے لکھن دہر کے بارے میں ویشٹری نے کہا تھا کہ وہ اسے سہاگ رات میں ڈسوائے گی۔ لکھن دہر کی شادی بہولا سے ہوئی۔ وہ بہت بڑی ستی ساوتری تھی۔ اس نے بھی عہد کر لیا کہ وہ ہسٹری کو شکست دے گی۔ چاندو سوداگر نے کمرہ روسی لوہے کا بنوایا تھا۔ اس میں سانپ کے جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ راستہ بنانے کے لیے وہ ہسٹری نے اسے موٹی سرپ کو بھیجا تھا۔ اس نے پھنکار مار کر سوراخ کر دیا تھا، جس سے گھس کر پچک ناگ نے لکھن دہر کو ڈسا تھا۔ اس کے منہ میں زہر کا انبار ہوتا ہے اور یہ لوہے کو گلا سکتا ہے، تو انسان کی حقیقت کیا ہے؟ میرے بھائی، قصے کہانیوں پر یقین نہ کرنا۔ کہنے کو تو کہہ دیا، جبکہ میں کہانی کسی ہندو سے سن چکا ہوں۔ یہ کہانی نہیں، سچائی ہے۔ اب خاموش رہیں، کہیں وہ ہمارے چھپنے کی جگہ کا پتہ نہ لگا لے۔ اس کی بات ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ مونی صرف ہوا میں اسلا اور میری جانب لپکا، اور اسے اپنی جانب اڑتے دیکھ کر میں نے پھرتی سے کلا بازی کھائی اور اپنی جگہ سے کئی فٹ دور آ گیا۔ جس جگہ کچھ دیر پہلے میں لیٹا تھا، ٹھیک اسی جگہ وہ آ کر گرا تھا۔ اس کے بدن میں بجلی بھری تھی۔ پل بھر میں وہ پھر اسلا اور میری جانب لپکا۔ میں نے پھر لوٹ لگا دی۔ اس کے گرنے کے ساتھ ہی پھر چھلانگ لگائی۔ میں نے نزدیک پڑے اس تبر کو اٹھا لیا جس سے لاتوشا نے بائنی کھودا تھا۔ سانپ کو اپنی جانب لپکتے دیکھ کر میں نے تبر کو ہوا میں گھما دیا۔ میرا نشانہ سچا تھا۔ سانپ تبر سے ٹکرایا اور پٹ سے زمین پر گرا۔ میں نے اس کی دم پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ میں خود بخود کئی فٹ دور جا گرا۔ مجھے ایسا لگا جیسے 440 واٹ کا جھٹکا لگا ہو۔ میرے تو ہوش اڑ گئے تھے، لیکن سوچنے بچارنے کا وقت نہیں تھا۔ میں پھرتی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سانپ نے پھر جست لگائی تھی۔ میرا تبر بھی ساتھ ہی ساتھ گھوم گیا تھا۔ پتہ نہیں اس کے جسم میں ایسی کون سی خاصیت تھی، وہ تبر کے چمچماتے ہوئے پھل سے ٹکرایا تھا۔ اتنی تیز دھار تھی کہ درخت کا تنا کٹ سکتا تھا، لیکن سانپ پر کوئی
اثر نہیں ہوا تھا، ہلکا سا بھی زخم نہیں لگا تھا، بلکہ اس کے غیظ و غضب میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ پٹ سے گرنے کے بعد وہ پھر اچھلا تھا کہ میں پیچھے ہٹ گیا، مجھ پر جنون طاری ہو گیا تھا۔ میں نے غیظ میں آ کر جہاں گرا تھا وہیں تبر دے مارا۔ میری اسی بھول کا سانپ نے پورا فائدہ اٹھایا اور جوس لگا کر میری پیشانی پر وار کر دیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میری پیشانی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو اور میں بے دم سا ہو کر گر پڑا۔ میری آنکھیں بند ہونے لگی تھی، پورے جسم میں مرچیں لگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ سنا تھا سانپ کا کاٹا پانی نہیں مانگتا، اور میں بے ہوش ہو گیا۔ آنکھ کھلی تو میں نے اپنے آپ کو اسی جھگی میں پایا جو میرا مسکن تھا۔ میں نے گردن گھما کر دیکھنا چاہا تو میرے سر کو کسی نے پکڑ لیا اور بولا، نہیں، حرکت بالکل نہ کرو۔ میں نے آواز پہچان لی، وہ بوڑھے حکیم کی آواز تھی۔ اس نے نرم لہجے میں کہا، سورج دیوتا کا شکر ہے، اس نے تمہیں موت کے جبڑے سے کھینچ لیا ہے۔ خدا کا شکر ہے، میں نے کہا، یہ تو اچھا ہوا کہ میں نے تمہیں سومرس پلایا ہوا تھا، ورنہ اس سانپ کا کاٹا کبھی پانی نہیں مانگتا۔ تمہارے اندر قوت مدافعت تھی، اس نے زہر کو پھیلنے سے روک دیا تھا۔ باقی زہر کو میں نے ناکارہ کر دیا ہے، پھر بھی کچھ اثر باقی ہے۔ یہ کب تک ختم ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ میں کوشش کر رہا ہوں، یہ پی لو، کہتے ہوئے اس نے بانس کا کھوکھلا ٹکڑا میرے منہ سے لگا دیا۔ اس میں بھرے کڑوے سیال کا میں نے گھونٹ لیا۔ اسے پیتے ہی مجھے زور کی ابکائی ہوئی اور میں نے گردن ٹیڑھی کر کے اگل دیا۔ میرے منہ سے نیلا سیال دھار کی صورت میں مادہ نکلنے لگا۔ 2-3 ابکائیوں کے بعد میں نے سر ڈھلکا دیا۔ کچھ دیر بعد اس بوڑھے نے پھر ایک نئی قسم کا سیال پلایا۔ اسے پیتے ہی میرے جسم میں توانائی محسوس ہونے لگی۔ میں نے پھر تمہیں سومرس پلایا ہے، تمہاری قوت میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی اسے برابر پیتا رہے تو وہ ہاتھی جیسا طاقتور ضرور ہو جاتا ہے۔ نہیں، اسے ہضم کرنا آسان نہیں ہے۔ پہلے والے کے اثر کو زہر نے کم کر دیا تھا، اس لیے دوبارہ پلا دیا ہے۔ اب اگر پھر پلا دوں تو تمہارا جسم پھٹ جائے گا، خون کا دباؤ اسے پھاڑ دے گا۔ بوڑھے کا جواب سن کر میں نے آنکھیں بند کر لی۔ میرے سارے جسم میں گدگدی ہو رہی تھی، عجیب سا لمس محسوس رہا تھا، لیکن یہ کیفیت زیادہ دیر قائم نہ رہی اور میں نے اپنے جسم میں پوری توانائی محسوس کی۔ اس احساس نے مجھے اٹھ کر بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ مجھے اٹھتے دیکھ کر اس نے پوچھا، اب کیسا لگ رہا ہے؟ بہت اچھا۔ کمزوری تو نہیں؟ بالکل نہیں۔ ذرا ہاتھ بڑھانا۔ میں نے ہاتھ بڑھا دیا۔ اس نے میرے ناخنوں کو دیکھتے ہوئے کہا، مجھے افسوس ہے، تمہارے جسم سے پورا زہر نہیں نکل سکا۔ تم زہر آلود ہو چکے ہو، تمہیں احتیاط کرنی ہوگی۔ کیسی احتیاط؟ میں نے پوچھا۔ اپنا جھوٹا کھانا کسی جاندار کو مت کھلانا، ناخن ہمیشہ تراشتے رہنا۔ اگر کسی جاندار کے جسم میں تمہارے ناخن پیوست ہو گئے تو وہ مر سکتا ہے۔ یہی خاصیت تمہارے دانتوں میں بھی ہے۔ سب سے زیادہ احتیاط تمہیں عورت سے کرنا ہے۔ اب کبھی بھول کر بھی کسی عورت کے پاس نہ جانا۔ بوڑھے نے رنجیدہ لہجے میں کہا۔ اوف خدا، یہ کیا ہوا؟ میں نے اپنا سر تھام لیا۔ فکر نہ کرو، ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے، اس کے پیچھے بھی اچھائی ہوگی۔ بوڑھے نے ڈھارس بندھائی۔ مجھے اس کی باتیں زہر لگنے لگی تھی۔ میں نے اسے غصے سے دھتکارتے ہوئے کہا، تم غلط کہتے ہو، میرا خدا کبھی مجھے اتنے بڑے امتحان میں نہیں ڈال سکتا۔ میں نے پہلے ہی کہا نا، اوپر والے کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے۔ مجھے کیا ضرورت تھی تمہیں بتانے کی، تمہیں سومرس پلانے کی؟ اگر تمہیں نہ پلاتا تو تم گمنامی کی موت مر جاتے۔ ہاں، بڈھا صحیح کہتا ہے، میں نے دل ہی دل میں سوچا، ورنہ میں اس دور افتادہ جنگل میں کیوں آتا؟ بڈھے کو مجھ پر رحم کیوں آتا؟ وہ اپنی اس دوا کو جسے بنانے میں 2.5 سال کا عرصہ لگتا ہے مجھے کیوں پلاتا؟ ضرور ان سب میں مصلحت پوشیدہ ہے۔ دماغ کی رہنمائی نے وسوسوں کا گلا دبا دیا اور مجھے چین آ گیا۔ میرے چہرے پر رونق بحال ہوتے دیکھ کر بوڑھے نے پوچھا، اب میری ضرورت تو نہیں رہی نا؟ نہیں، آپ جا سکتے ہیں، لیکن اتنا تو بتاتے جائیں کہ میں یہاں تک پہنچا کیسے؟ تمہیں لاتوشا اٹھا کر لایا تھا۔ اسے سانپ نے کچھ نہیں کہا۔ حیرت ہے، اس نے سانپ کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا تھا۔ پھر وہ سانپ کا منتر بھی پڑھتا رہا۔ جیسے ہی وہ تمہیں ڈس کر ہٹا تو لاتوشا تمہیں یہاں تک لے آیا، لیکن بیچارے کے جسم میں بھی زہر اثر کر گیا ہے۔ کیسے؟ اسے تو سانپ نے کچھ کہا نہیں، پھر زہر کیسے اثر کر گیا ہے؟ یہ دیکھ رہے ہو؟ کہتے ہوئے اس نے مجھے تبر اٹھا کر دکھایا۔ وہ تبر کالا ہو رہا تھا، ایسا جیسے کسی نے اسے آگ میں ڈال کر نکال لیا ہو۔ یہ پوری طرح زہر آلود ہو چکا تھا۔ مونی صرف نے اس پر منہ مار کر اسے بھی زہر آلود کر دیا۔ اسی تبر سے اس کا ہاتھ اٹھاتے وقت ہلکا سا کٹ گیا تھا۔ بوڑھے نے کہا، جب مجھے اس کے ڈسنے سے کچھ نہیں ہوا تو پھر اس کی کھرون سے اس پر زہر کیسے اثر کر گیا؟ تم نے سومرس پی رکھا تھا تو کیا اس نے کبھی نہیں پیا؟ سردار بننے کے بعد سومرس پلایا جاتا ہے اور اس کا راز سوائے سردار کے کسی کو پتہ نہیں ہے، ورنہ بغاوت ہو جائے گی۔ ہر کوئی طاقتور بننے کے لیے پینا چاہے گا، تو کیا سومرس کا راز کوئی نہیں جانتا؟ نہیں، میں نے اب تک اپنے بیٹے کو بھی نہیں بتایا ہے۔ اس کے بنانے کا طریقہ ہر وید آخری وقت میں اپنے بیٹے کو بتاتا ہے۔ آخری یہ بناتے کب ہیں؟ میں نے پوچھا۔ اس نے مجھے سارا طریقہ سمجھایا۔ میں نے کہا، میرے خیال میں چمن پراش بھی ایسے ہی بنتا ہے۔
च्यवनप्राश के बारे में तुम जानते हो? आयुर्वेदिक तरीका इलाज की मशहूर दवा है। कहते हैं कोई ऋषि है जिसका नाम च्यवन था। इसकी 250 बीवियां थी। वो अपनी ताकत कायम रखने के लिए जो प्राश यानी लवूक बनाकर खाता था वो इसे ही च्यवनप्राश कहते हैं। मैं वो भी बनाना जानता हूँ, लेकिन इससे भी 1000 गुना फायदेमंद सोमरस है। इसे देवता पिया करते हैं। मैं किसी देवता शिवता पर यकीन नहीं रखता, लेकिन तुम्हारी दवा है फायदेमंद। शुक्रिया, मेरी मेहनत का लोहा बाहर के किसी फर्द ने माना। बूढ़े तबीब ने खुश होकर कहा, मुझे और कितने दिन आराम करने की ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं। क्या मैं लंबा सफ़र कर सकता हूँ? घर जाना चाहती हो? हाँ जा सकते हो, लेकिन मैं एक दवा साथ दे दूंगा। जब कमज़ोरी महसूस हो इसे खा लेना, तवानाई बहाल कर देगी। पेशगी शुक्रिया, सरदार को भी खबर कर दें। ठीक है, कहता हुआ वो बाहर चला गया। कुछ देर बाद जब लौटा तो इसके साथ सरदार, लातोशा और लाशा थी। सरदार ने मुझे कॉर्निश करते हुए पूछा, वाकई तुम जा रहे हो मेहता? जी हाँ, मुझे बुरे आदमियों से 2-2 हाथ करना है। सूरज भगवान तुम्हारी मदद करे, इसने दुआया अंदाज में कहा। मेहता, अगर मेरी तबीयत सही होती तो मैं तुम्हें 4 पहाड़ पार करा देता, लेकिन क्या करूं, जहर का असर अभी बाकी है। लातोशा ने कहा, कोई बात नहीं, अगर जिंदगी रही तो मैं फिर आऊँगा। मैंने कहा। उन्होंने कहा, ज़रूर आना। मैंने मगरिब के सिमत कदम बढ़ा दिए। 2 दिन और 2 रात मुतवातर चलते चलते पाँव सूज गए, लेकिन मैं कहीं भी रुका नहीं। चलते वक्त सरदार ने जो खाने का सामान दिया था, इसे खाने के लिए घड़ी भर किसी तालाब के पास बैठ जाता और फिर चल पड़ता। तीसरी सुबह मुझे रांगा माटी के मकानात नजर आए। लकड़ी के मोटे मोटे खंभों पर खड़े टीन की चादरों से बने हुए मकानात देखकर मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। गिरता पड़ता मैं एक मकान के दरवाजे तक पहुंच गया। मेरी हालत देखकर अंदर से कई आदमी निकल आए। मेरी नागुफ्तबा हालत देखकर एक ने पूछा, कहाँ से आ रहे हो? अरकाट से शिकार करने गया था, लेकिन हाथियों ने जीप उलट दी। सारे साथी मारे गए। मैं किसी तरह बचकर पैदल चला आ रहा हूँ। अरकाट से आ रहे हो? भाई यकीन नहीं आता। आओ अंदर आ जाओ। कहते हुए इसने मुझे सहारा दिया। पहुँचते ही मैंने कहा, अगर थोड़ा सा गर्म पानी ला दें तो मेहरबानी होगी। रास्ते में कांटे वगैरह मुतवातर चुभते रहे हैं। पैर सूज गया है, वरम आ गया है। अभी लो, कहते हुए वो अंदर चला गया। कुछ देर बाद जब लौटा तो इसके हाथ में एक तसला था। एक दूसरे आदमी ने तेजकी उठा रखी थी। तसले में पानी भरकर मैंने इसमें पैर डाल दिए। आहिस्ता आहिस्ता पाँव की सोजिश कम होने लगी। मैंने एक गिलास पानी मांगा। पानी आते ही मैंने वो दवाई खा ली जो उसने दी थी। सारी थकन दूर हो गई। मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। मैंने इस्तदा की, ज़रूर आप आराम कीजिए। वो सब एक तरफ हट गए। मैं बेखबर सो गया। जब मेरी आंख खुली तो मुझे मेज़बानों के दरमियान एक शनासा चेहरा नजर आया। इस चेहरे को मैं कैसे भूल सकता था? इसने मुझे बांध कर पीटा था। इसने मुझे पहचान लिया। हैरत से इसकी आंखें खुली रह गईं। तुम जिंदा हो? इसने कहा। खिंजीर की औलाद, तुम्हारा खून पिए बगैर कैसे मर सकता हूँ? होलू कालू, इसे बांध लो, ये वही कुत्ता है। कालिया ने धाड़ते हुए कहा। मुझे मेहमान बनाने वाले तीनों मेरी जानिब लपके। अच्छा, तो तुम भी इस खिंजीर के गुलाम हो? चुपचाप रहो, नहीं तो आंतें निकाल दूंगा। तीनों ने छलांगे लगाई और मुझ पर आ पड़े। काफी देर तक मेरी और उनकी मुठभेड़ होती रही। उन्हें भी नुकसान काफी पहुंचा था। कालिया ने दोबारा अपने साथियों को हुक्म दिया। वो तीनों 3 जानिब से रकू के अंदाज में झुककर खड़े हो गए। वो शायद कोई नया दाव आजमाना चाहते थे। इनकी सांसें तेज तेज चल रही थी, जबकि मुझ पर कोई असर नहीं हुआ था। मैं समझ रहा था ये कमाल है सोमरस का, जिसने मेरे जिस्म को कुव्वत का सरचश्मा बना दिया है। मैं अपनी जगह खड़ा इन पर उकाबी निगाहें टिकाए था। वो तीनों गजबनाक निगाहों से मुझे घूरते हुए आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे थे। इन्हें शायद अपनी कुव्वत बाजू पर बहुत भरोसा था और गालिबन तादाद का घमंड भी था, तभी उन्होंने हथियार निकालने की ज़रूरत नहीं समझी थी। वो तीनों मेरे बहुत करीब आ गए थे। मुझे इसी वक्त का इंतजार था। मैंने लपक कर बिजली जैसी फुर्ती से एक के दोनों हाथों को पकड़ा और इसे उठाकर चरखी की तरह घूम गया। इनमें से किसी को भी ऐसी किसी कार्रवाई की तवक्का नहीं थी, लिहाजा वो मेरे शिकार के घूमते हुए पैरों से टकरा टकरा कर गिरने लगे। दोनों को ज़मीन बोस करने के बाद मैंने मखसूस अंदाज में झटका दिया। कड़ की आवाज़ उभरी और वो मरते हुए बैल की तरह डकारने लगा। इसे फ़ौरन मैंने चौथे शख्स की तरफ यूं फेंका जैसे वो इंसान नहीं, कोई वजनी और बड़ा सा पत्थर हो। इसे भी ऐसी किसी कार्रवाई की तवक्का नहीं थी। वो इससे उलझ कर गिर पड़ा। तब वो दोनों जो पहले गिरे थे उठकर खड़े हो गए। मैंने इन्हें मौका देना मुनासिब नहीं समझा और हवा में उड़ता हुआ एक शख्स के सीने पर फ्लाइंग किक लगाकर इसे चित गिरा दिया और दूसरे की टांगों पर मैंने टांग मार दी और वो उछलकर नीचे जा पड़ा। इसके साथ ही मैंने चौथे आदमी पर छलांग लगा दी और इसे लिए हुए नीचे गिर गया, लेकिन मेरा मुकाबिल खासा जानदार था। इसने नीचे गिरते ही मुझे अपने ऊपर से उलटकर पीछे फेंक दिया। मैं तेज़ी से पलट कर खड़ा हो गया। इतनी देर में वो भी उठ चुका था। मेरे उठते ही इसने मुझ पर छलांग लगा दी। मैं चूँकि अभी पूरी तरह संभल नहीं पाया था, इसका यह दाव कारगर साबित हुआ और वो मुझे दबोच कर दोनों हाथों पर उठाने में कामयाब
बेताब हो गया। इसने मुझे दोनों हाथों पर सर से ऊंचा किया और कई चक्कर दिए और फिर पूरे जोर से सामने वाले शटर पर फेंक दिया कि इत्तफाकन इसके बाल मेरे हाथ में आ गए और मैंने बालों को मुट्ठी में पकड़कर झटका दिया। झटका पूरी कुव्वत से दे नहीं पाया था, लेकिन नतीजा हौसला अफजा था। इसके सर के आधे बाल चमड़े की तरह उखड़कर मेरे हाथों में आ गए। वो बिलबिलाने लगा कि मैंने जकड़ कमज़ोर पाकर अपने जिस्म को पल भर में दोहरा किया और हवा में कलाबाजी लगा दी। इस बदजात की जकड़ से निकलते ही मैंने दूसरे की टांग पकड़ी और मखसूस अंदाज में झटका दिया। इसके तीनों जोड़ खुल गए और वो ज़िबा किए हुए बकरे की तरह लौटने लगा। इसे छोड़कर मैं तीसरे की जानिब लपका और पलक झपकते ही इसकी टांगों को भी नाकारा बना दिया। तीनों से फुर्सत पाकर मैं पहले वाले की जानिब लपका। वो सर पकड़े बैठा था। इसके नज़दीक जाते ही मैंने इसकी पसलियों पर ठोकर मारी। वो बिलबिला कर उलट गया। बोल जल्दी बोल, फरीदा कहाँ है? वो करीमगंज के एक बंगले में कैद है। चल उठ, वरना अभी तुझे जिंदगी भर के लिए माजूर बना दूंगा। इनका क्या होगा? इसने पूछा। वतन के दुश्मनों पर मैं रहम नहीं करता। मुल्क की जड़ें खोखली करने के लिए समाज को गंदा कर रहे हैं। ये इनकी यही सज़ा है कि ये यहाँ पड़े से सकते रहें। तुम चलो बाहर निकलो, कहते हुए मैंने इसे धक्का दिया। इस मकान से बाहर निकलते ही मेरी सारी हिस्सें बेदार हो गई। मुझे एहसास था चूहे की तरह पिट जाने वाला। भरी पूरी सड़क पर कोई भी हंगामा कर सकता था। सुनसान जगह पर किसी के साथ कोई भी बर्ताव किया जा सकता है, लेकिन इंसानों के समंदर में सारी बहादुरी धरी रह जाती है। फिर बाल उखड़ जाने की वजह से इसका चेहरा भी अजीब सा हो गया था। मैंने पॉकेट से रुमाल निकाल कर देते हुए कहा, इसे लपेट ले सर पर, वरना बच्चे चपत मारेंगे। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।